السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء فقدرہ تقدیرا وخلق الارض بإرادتہ وخلق الخلائق بإرادتہ وضح الأرض بمشيته ورفع السماء بقدرته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، نوجوانوں، آج سے 33 ایئرس اگو میں اس مسجد میں آیا تھا جماعت میں۔ اس وقت یہ مسجد اتنی بڑی بھی نہیں تھی اور نئی بنی تھی، تو ہماری جماعت 2 دن یہاں ٹھہری تھی۔ پھر اس کے بعد ہم آزاد ول گئے۔ تو اس وقت جب میں نے بیان کیا تو 50-60 آدمی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ آج اللہ مجھے دکھا رہا ہے ہزاروں نوجوان، ماشاءاللہ نوجوان، سفید داڑھی والے بہت کم ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور رحمت اور اس کا فضل ہے کہ آج میں 33 سال کے بعد پھر اس مسجد میں ہوں اور ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی، کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَاعْلَمْ، فا للفور۔ فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو،
تمہارے بڑے آئے یہاں، پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے؟ من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا؟ خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز، اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، ففروا الی اللہ، سابقوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا کھلاؤں گا. فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا کہ دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے. اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا. تو دوڑو نہیں. فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال. یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. سبحان اللہ، اللہم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا. حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت. خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال. دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے. تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا. وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا. میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی. لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے. تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو. اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے. فلا يحملنکم استبطاء الرزق،
الا ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا. دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا. حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو. اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ. چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے. وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں. تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. فیکون، وہ ہو جاتا ہے. لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا. اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا. اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو. ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی. تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے. أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ان کا آگ جلی. ابراہیم علیہ السلام، اور آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا. کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے. تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل. فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہا الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم. محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں، اللہ کی ہے. جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ. پھر کہا سلامن تو وہ نارمل ہو گئی. اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا، پی اور کھا اور مزے کر. آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا. انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے. اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا.
کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے. ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے. ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے. اور ادھر یہ کا دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا. انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے. واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. واشتعل الراس شیبا، اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں. واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے. ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب، اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخر. لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے. فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا. یا اللہ انا یکون لی غلام، پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے تو اللہ سے مانگا. اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئیں، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں. اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ اکبر. ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو. یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. جو چاہتا ہے ہوگا. ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن. جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے. دروازہ بند، سیڑھی نیچے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں.
تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے۔ توبہ توبہ توبہ، اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا۔ تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو اَنَّا يَكُونُ لِي غلام قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ خارو فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھی، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ یہ بھئی کیا کرے گا کیا کرے گا؟ کہ لا تخافی، ڈرو نہیں۔ فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فَحَمَلَتْهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں؟ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فقلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجور واحد درخت ہے
اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم ایندھن۔ تو اس کو ہلا تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ کلی وشربی، کھا پی۔ پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔ اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی۔ فأتت به قومها تحملہ، او وہ آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو ہی آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی۔ اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے۔ مریم یہ کیا کیا؟ یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ آگے یا مریم ما کان ابو، یا اخت ہارون، اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے۔ پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے۔ پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے اور کیا گزری ہوگی مریم کے دل پر، تانا مار دیتا ہے۔ جلنے کا لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے۔ میرے نبی پہ تلواریں پڑیں، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقہ ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں۔ تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی، نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو، تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلک عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن،
العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحفيظ المقيت المجيب الواسع المجيد الحق المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ۔ مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية۔ القديم بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہے ہو؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں، اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق، هل تعلم له سمیہ،
یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ یا اہل الشمال هل تعلم له سمی یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے. میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی. میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے. تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو. ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال. تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی. اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے. نکل جا میرے گھر سے. میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا. گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے. میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے. یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟
مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی، یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر، اللہم، میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا،
اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اور سارا کچھ بچ جاتا۔ نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہا الرحا علیہا الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔
محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم دران جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں؟ چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوض بن بوذ بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذی شان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان۔ یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے۔ یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بٹھا دو، توبہ پکی کر۔ ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے۔ ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة۔ میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا۔ تو میرے بھائیو،
احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں کب آنا ہو، بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال۔ یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت۔ ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، وہ سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو، اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو۔ سارا دن کمائی، سارا دن کمائی، اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے، اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ تو میں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں۔ بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو۔ بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا۔ پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو عربوں میں بہت زیادہ تھا۔ ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا ہے؟ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی، اور وہ بھی ہل گئے۔ لے بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا، عائشہ سے۔ تو ان کا نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس، ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، کہا عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنیں گے، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنیں گے۔
الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گی، درگزر سے بنے گی۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا، وہ 3 دن لگا، جو 3 دن کے ادا کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ تو ایک فضیلت سناؤں، جب میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا بھئی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس کر دیتے ہیں۔